بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ محترم عباس حیدر صاحب کی یہ ویڈیو سنیے۔ یہ انہوں نے ویڈیو لگائی ہے احمدیت کے اوپر کہ احمدیت کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا۔ یہ آپ سنیے، پھر میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ احمدیوں کا اور عام مسلمانوں کا یا غیر احمدی مسلمانوں کا سب سے بڑا اختلاف خدا پر نہیں ہے، سب سے بڑا اختلاف نماز پر نہیں ہے، سب سے بڑا اختلاف قرآن کے کتاب ہونے پر نہیں ہے، سب سے بڑا اور سب سے بنیادی اختلاف ہے کہ کیا رسول خدا کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے یا نہیں۔ عام مسلمانوں کا یا غیر احمدی مسلمانوں کا قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت سے یہ مقدمہ ہے کہ رسول خدا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کہ رسول خدا انبیاء کے خاتم اور خاتم ہے۔ قرآن نے ان میں سے ایک ہی لفظ استعمال کیا، لیکن بحث کے لیے میں نے دونوں ہی الفاظ استعمال کر لیے۔ آگے جب میں سمجھاؤں گا تو آپ کو میری بات سمجھ آئے گی کہ رسول خدا انبیاء کے خاتم ہیں، انبیاء کو ختم کرنے والے ہیں، اور انبیاء کی مہر بھی ہیں کہ اب انبیاء کے پورے سلسلے پر آخری مہر تصدیق ثبت کر کے اس لفافے کو بند کر دیا گیا ہے۔ اور کیونکہ اب رسول خدا ہی آخری اتھارٹی تھے، انہی کی دی ہوئی کتاب، انہی کی ہوئی تشریحات، انہی کے اعمال اب دین کا تنہا ماخذ ہیں، اس لیے ان کی ذات کی فائنلٹی یقیناً مسلمانوں کے لیے ایک بہت جذباتی اور مذہبی اساس رکھتی ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے۔ اب ذرا اس کے کنٹراسٹ میں احمدیوں کا مقدمہ سمجھتے ہیں۔ احمدی یہ کہتے ہیں کہ خدا نے پورے قرآن میں کہیں کیٹیگوریکلی یہ نہیں کہا کہ یہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کہیں بھی نہیں کہا۔ خاتم یا خاتم کی بحث اپنی جگہ، لیکن کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ کے بعد اب واقعی کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اور یہیں پہ وہ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ نبوت تو حقیقت میں خدا کی طرف سے احسان ہے نا، رسالت اور نبوت تو خدا کی طرف سے لوگوں پر انعام ہے کہ اگر لوگ بھٹک جائیں یا بھٹکے نہ بھی تو خدا کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے خدا اپنا نمائندہ بھیجے گا آپ کے اور میرے پاس، اور ہم براہ راست خدا کی جانب سے ہدایت حاصل کریں گے۔ تو احمدی اپنے پورے مقدمے کو پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کیوں اور کیسے ہونا چاہیے یا ہو گیا کہ خدا نے یہ ساری نعمت بنی اسرائیل پہ رکھی، بنی ابراہیم پہ رکھی، بنی یعقوب پہ رکھی، تمام دنیا کے انسانوں پر رکھی، لیکن رسول اللہ کے بعد، رسول محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ تمام حق ہم سے چھین لیا، یہ تمام محبت کا دروازہ، یہ تمام شفقت کا دروازہ ہمارے لیے بند کر دیا، یہ تمام ہدایت کا دروازہ ہمارے لیے بند کر دیا۔ یہ تو سراسر ہماری بدقسمتی ہے۔ اور یہیں پہ ایک عمومی طور پر آپ احمدیوں کے علماء سے یا ان کے مقررین سے یہ جملہ سنیں گے کہ گویا غیر احمدی مسلمانوں نے خدا کو بچھڑا بنا دیا ہے کہ جو بات نہیں کر سکتا، یا خدا کے بولنے پہ قدغن لگا دی ہے کہ خدا تو بولنا چاہتا ہے لیکن ہم یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ رسول محمد کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور احمدی آگے بڑھ کر قرآن کا انکار نہیں کرتے، جس طرح آپ سمجھیے کہ بہائی حضرات کر دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ایک الگ مذہب بنا لیا، گو کہ شیعہ اسلام سے ان کی بنیاد اٹھی، لیکن انہوں نے اپنا ایک الگ مذہب بنا لیا، تو اس لیے قرآن کے حساب سے ہم انہیں جج بھی نہیں کرتے، وہ بھی خود کو الگ مذہب کہتے ہیں، ہم بھی انہیں الگ مذہب کہتے ہیں۔ لیکن احمدیوں کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہے کہ رسول خدا انبیاء کو ختم کرنے والے ہیں یا ان کی مہر ہیں، اور ہم قرآن کے اس حکم کے بعد بھی اس کو نہیں مانتے۔ اگر کوئی بھی شخص یہ کہے کہ قرآن میں یہ بات لکھی ہے اور لکھی ہونے کے باوجود میں نہیں مانتا، تو پھر تو وہ واقعی قرآن کا انکار کرنے والا ہے، تو پھر تو واقعی عقل اور علم کے حساب سے اس کو مسلمان کہنے کا نہ خود کو حق ہے، اور یہ بالکل بے وقوفی ہوگی کہ ایک مقدمے کو یا ایک لفظ کو وہ اپنے لیے ہی نہیں اپنا رہا اور ہم اسے وہ کہتے پھریں۔ لیکن احمدیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ انبیاء کے خاتم ہونے کا اور رسول خدا کے انبیاء پر مہر ہونے کا تشریح اور ترجمہ ہی کچھ اور کرتے ہیں۔ ان کی طرف سے عمومی طور پر دو دلائل سامنے آتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، خاتم اور خاتم کی بحث، کہ یا تو رسول اللہ آخری نبی ہیں یا وہ انبیاء کی مہر ہیں۔ آخری نبی کی تشریح وہ کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ زبان میں آخری نبی یا آخری ہمیشہ آخر کے لیے استعمال نہیں ہوتا، آخر میں آنے والا، کبھی کبھی آخری اس شخص کی یا اس آئیڈیالوجی کی یا اس پورے معاملے کی برتری کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے ہم عمومی طور پر کہہ دیتے ہیں نا کہ یار اردو زبان کے آخری شاعر غالب تھے، یا اردو زبان کی آخری کتاب دیوان غالب تھی، تو یہاں پر آخری سے مراد آخر ہونا نہیں ہوتی کہ اس کے بعد کبھی نہ کوئی کتاب لکھی گئی نہ لکھی جائے گی، بلکہ مراد یہ ہوتی ہے کہ اس لکھنے والے نے یا وہ شخص اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ اب اس کی عظمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس کے بعد یا اس سے پہلے جو بھی لکھا گیا یا لکھا جائے گا وہ ابس ہے، کیونکہ جو الٹیمیٹ اچیو کرنا تھا وہ اس نے کر لیا۔ تو آخری ہونے کو اس کی تشریح وہ اس طرح یہ کرتے ہیں یا تعویل اس طرح کرتے ہیں۔ اور جب بات آتی ہے انبیاء کے پورے سلسلے پر مہر لگانے کی یا مہر ہونے کی، اس کی تشریح و تعویل بھی وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اب جو بھی نبی آئے گا وہ رسول اللہ کے سینکشن سے اور انہی کی مہر تصدیق ثبت کرنے کے بعد آئے گا۔ ان دو نکات کو ضرور یاد رکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا تو بولنے والا تھا، وہ تو ہمیشہ ہدایت دینے والا تھا، اس دروازے کو ہم نے کیسے روک دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ آخر کی بحث کریں تو وہاں آخر سے مراد عظمت ہے نہ کہ آخری ہونا۔ اور اگر رسول خدا کے مہر کی بات ہے، ان کی تصدیق کی بات ہے، تو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے لیے وہ کچھ احادیث سے اپنی طرف سے تعویلیں پیش کرتے ہیں یا اپنی بات پیش کرتے ہیں، اور وہ تمام باتیں قادیانی صاحب پر چسپاں کرتے ہیں کہ دیکھیے اس حدیث یا اس بات کے مد نظر ان کو تصدیق مل گئی رسول اللہ کی۔ آپ اس پورے معاملے سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے قرآن کے سرئی لفظوں کے خلاف یہ بات ہے، میں بھی یہی سمجھتا ہوں، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے اور قرآن کی سکھائی ہوئی اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ انصاف کرنا ہے، بے شک اس کے نتیجے میں میرا اپنا نقصان ہو جائے، کسی اور کا تو چھوڑیے، میرا اپنا نقصان ہو جائے۔ اس حد تک قرآن ہمیں انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔
تو میرے نزدیک آج کے دور میں پاکستان کے حالات میں اور احمدی مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہوئے ریاستی جبر کے سامنے میرے خیال میں انصاف یہ ہے کہ میں ان کا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کروں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ اپنے تئیں وہ اپنا مقدمہ یہ پیش کرتے ہیں۔ جناب حیدر عباس صاحب، میں آپ کی بہت سی باتوں سے متفق ہوں۔ سب سے اچھی بات جو آپ نے فرمائی کہ کافر کا لیبل کسی بھی اس شخص پر لگایا ہی نہیں جا سکتا جو خود کسی بات کا انکاری نہ ہو، جو خود کسی بات کا انکار نہیں کر رہا۔ انکار کرنے والے ہی کو تو کافر کہتے ہیں، انکار ہی نہ ہو۔ کافر تو کہتے ہی ہیں انکار کرنے والے کو، اور اگر وہ خود کسی بات کا انکار کر رہا ہو تو اسے انکار کرنے والا کہا جائے، پھر اسے انکار کرنے والا کہا جائے تو اسے برا بھی نہیں لگے گا۔ وہ تو خود کہہ رہا ہے نا، وہ خود کہہ رہا ہے تو اس کو برا بھی نہیں لگے گا۔ جیسا کہ قرآن کے اندر آتا ہے، وقال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون 7/76، کہ بلا شبہ جو لوگ مغرور تھے، متکبر، کہنے لگے کہ جس پر تم ایمان لائے ہو اس کے تو ہم کافر ہیں، اس کے تو ہم کافر ہیں۔ لہذا جو خود انکار کر رہا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کا کافر ہوں، تو اسے کافر کہنے میں کیا حرج ہے؟ وہ تو برا نہیں مانے گا۔ باقی رہا یہ کہ ایک دوسرے کی تفسیر کو نہ ماننا، کہ آپ اس کی کسی آیت کی ایک انٹرپریٹیشن دے رہے ہیں، دوسرا اس آپ کی اس انٹرپریٹیشن کو نہیں مانتا، وہ کہتا نہیں اس کا یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے، تو اس کو آپ کیسے کافر کہیں گے؟ کسی دوسرے کی تفسیر کو نہ ماننا تو اس اعتبار سے تو ہر فرقے والا ایک دوسرے کے کافر ہے، ہر فرقے والا ایک دوسرے کے کافر ہے، ہر فرقے والا دوسرے فرقے کی تفسیر نہیں مانتا، تشریح نہیں مانتا، تبھی تو فرقے بنے ہوئے ہیں یہ۔ لیکن آپ کو بتایا نہیں گیا ایک حقیقت جو آپ کو بتائی نہیں گئی، یہ چھپاتے ہیں احمدی قادیانی لوگ، چھپاتے ہیں، بلکہ فراڈ کرتے ہیں۔ بتایا نہیں گیا وہ یہ کھیل کہ سب سے پہلے کافر کھیل تو خود مرزا صاحب نے کھیلا تھا، مرزا صاحب اور ان کے ساتھیوں نے، مرزا صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے شروع کیا تھا یہ کھیل، کافر کہنے والا۔ دیکھیں ملاحظہ ہو، یہ آپ کو نہیں بتائیں گے، ہم بتا رہے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے مسیح موعود کا نام بھی نہ سنا ہو، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ دیکھا آپ نے، نام بھی نہیں سنا اور مسیح موعود کو اگر نہیں مانتا، وہ نبی نہیں مانتا، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آئین صداقت صفحہ نمبر 35۔ دوسری عبارت، کسی ایک نبی کا انکار بھی کفر ہے، اس لیے غیر احمدی سارے کے سارے کافر ہیں۔ یہ جناب علی اخبار الفضل، اور یہ ہے جناب 29 اور 26 اور 29، 2 دن یہ شائع ہوا تھا، جون 1922، جون 1922 میں، یعنی 26 تاریخ کو اور 29 تاریخ کو، یہ مرزا صاحب نے خود فرمایا تھا۔ 20ویں جگہ مرزا صاحب کے اور میں حوالے دے سکتا ہوں کہ مرزا صاحب نے، ان کے حواریوں نے باقی لوگوں کو کافر قرار دیا ہوا ہے۔ اب فرمائیے کیا کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں ان کے دلائل بر نبوت، کہ نبوت کے جو دلائل ہیں، ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ اب لفظ آخر پر بھی انہوں نے کافی بحث مباحثہ کیا ہے۔ آخر پر تو ہم بحث کریں گے ہی نہیں، وقت ضائع نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ لفظ تو قرآن نے استعمال ہی نہیں کیا۔ جب استعمال ہی نہیں کیا تو بحث کس بات کی؟ چھوڑ دیں اس کو۔ ہاں، لفظ خاتم استعمال کیا، خاتم، تا کی نصب کے ساتھ، اور اس کے معنی وہ مہر نہیں ہے کہ جو اپروول دیتی ہے، جو اٹیسٹیشن دیتی ہے، اٹیسٹ کرنے والی مہر نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مہر ہے جو سیل کرتی ہے، چیپٹر کو کلوز کر دیتی ہے، چیپٹر کو ختم کر دیتی ہے۔ دیکھیں میم، اس کا اصل معنی جو ہے وہ اینڈ کرنا ہی ہے، دی اینڈ۔ تو ختم جو ہے، خاتم یعنی ختم کر دینے والا آلہ، یعنی وہ مہر جو کسی چیز کو ختم کر دیتی ہے، دی اینڈ کر دیتی ہے، تو اس لیے اس کو خاتم کہا گیا ہے۔ خاتم دی اینڈ کرتی ہے۔ اور ختام اس لاکھ کو کہتے ہیں، اس شیشے کو کہتے ہیں جو پگھلا کر کسی چیز پر ڈال دیا جائے
اور اس کے اوپر پھر اسٹیمپ لگا دی جائے. وہ اسٹیمپ جو ہے وہ خاتم کہلاتی ہے، اور وہ سیسا جو ہے وہ ختام کہلاتا ہے. جیسے ڈاک کے ایک پیکٹ ہوتے ہیں، اس کو بند کر کے اور سیل کر دیا جاتا ہے. جیسے ریلوے کے لگیج ہوتے ہیں، سیل کر دیا جاتا ہے. وہ سیل کرنے والی چیز کو وہ جو اس میں یعنی وہ لیکوڈ ہوتا ہے، وہ جو اس کے اندر کسی پلا کر ڈالتے ہیں، وہ کہلاتا ہے ختام. اور اوپر سے جو مہر لگاتے ہیں وہ کہلاتی ہے خاتم. اسے کہتے ہیں خاتم، یعنی ختم کر دینے والی، چیپٹر کلوز کر دینے والی، سیل کر دینے والی مہر. عام مہر کو نہیں کہتے ہیں جناب، یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں قادیانی حضرات. احمدیوں نے اسے وہ مہر بنا دیا جس سے اٹیسٹ کرتے ہیں. آتے ہیں دوسری فنکاری کی طرف. دوسری فنکاری یہ دکھاتے ہیں کہ یہ باور کراتے ہیں عوام کو، پبلک کو، کہ دیکھو نبی، نبوت تو اللہ کی رحمت ہے. ظاہر ہے کوئی بھی نہیں کہے گا کہ اللہ کی رحمت نہیں ہے، یقین اللہ کی رحمت ہوتی ہے. نبی، نبوت اللہ کی رحمت ہے. تو کیا اب اس نے اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیے ہیں؟ دیکھیں جناب کیا ڈائلاگ مارتے ہیں. اب کوئی بھی آدمی سوچے گا یار یہ بات تو صحیح ہے، رحمت کے دروازے کیسے بند کر دیے اللہ تعالیٰ نے. سنیے حقیقت کیا ہے. نبی تو اللہ کا پیغام پہنچانے آتا تھا. نبی کا کام کیا تھا؟ اللہ کا پیغام پہنچانے آتا تھا، اور اس کا پیغام تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا تھا. جیسے بتدریج گریجولی پرائمری سے لے کر لیول سے لے کر ماسٹر لیول تک جاتا ہے، تعلیم جاتی ہے. اور اس قرآن پر وہ دینی علم جو ہے وہ مکمل ہو گیا. مکمل نہیں بلکہ اکمل ہو گیا بالکل، یعنی سپرلیٹو ڈگری کے اندر، کمال کی سپرلیٹو ڈگری، اکمل، مکمل ہو گیا. اکمل کر دیا گیا، دین اکمل کر دیا گیا. یہاں آ کر کمال کر دیا گیا، اکمل کر دیا گیا. الیوم اکملت لکم دینکم 5/3، 5 کی 3. اس دور میں، یوم، اس دور میں، اکمل تو میں نے کامل ترین کر دیا لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارے دین کو، دین اکمل کر دیا. پھر دوسری جگہ کہتا ہے تمت کلمت رب کا صدقم وعدلہ. تمت کلمت رب کا، تیرے رب کا کلام تمام ہو گیا. جو کچھ نازل کرنا تھا وہ نازل کر دیا، بالکل مکمل ہو گیا، سچائیوں کے ساتھ، صدقاً وعدلہ، اور عدل کے ساتھ، توازن کے ساتھ. 6/115، 6 کے 115. لہذا جب دین مکمل ہو گیا، کلام مکمل ہو گیا، اب نہیں آئے گا، تمام ہو گیا اور اپنے کمال کو پہنچ گیا، تو اب نبی آئے گا کیا کرنے کے لیے؟ نبی کا تو کام یہی تھا، وہ تو کام ہی ختم ہو گیا. اب نبی کیا کرنے آئے گا؟ لہذا نبی کا چیپٹر کلوز کرنا ہی کرنا تھا. اور اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے لے لیا. 15 کی 9، نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اس الذکر یا قرآن کو کہا گیا. دیکھیں اوپر چلے جائیے آیت نمبر 1 پر. تو اس قرآن کو ہم نے محفوظ کر دیا، ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. تو نبی کا مقصد تو اللہ کا پیغام لانا تھا، اب وہ مقصد ہی ختم ہو گیا، تو نبی کرنے کیا آئے گا؟ تو لازمی دروازہ بند کرنا ہی کرنا تھا اس کا تو. اور یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس نے یہ نقطہ بھی اٹھاتے ہیں، یہ بھی میں کلیئر کر دوں کہ اس نے نبی کا چیپٹر کلوز کر دیا. لبریز آئے تھے، دیکھیں نبی کا چیپٹر کلوز کیا، سیل کیا کہ اب نبی نہیں آئے گا. نبیین کو سیل کیا اللہ تعالیٰ نے، خاتم النبیین، نبیین کو سیل کیا. نبوت کیوں؟ قرآن کی ہر آیت جو ہے حکمت سے لبریز ہے. نبی کا چیپٹر کلوز کیا، سیل کیا کہ اب نبی نہیں آئے گا، کوئی نہ کوئی نیا، کوئی پرانا. آپ ذہن میں رکھیے، نہ کوئی نیا نہ کوئی پرانا. پورے قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں دوبارہ بھیجوں گا میں عیسیٰ کو. یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہے ان کا، کہیں نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. بلکہ دلائل اس کے برعکس ملتے ہیں کہ اب جو ہے سارے محمد سے پہلے کے سارے رسول جو ہیں وہ گزر چکے سب. جس طرح پہلے ان کو مر گئے، اگر آپ بھی مر جائیں تو کیا پھر یہ باقی لوگ جو ہے یہ اسی طرح زندہ رہیں گے؟ لہٰذا قرآن کریم نے اشارہ تک نہیں دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے. اب یہاں پر جو ہے اس نے نبی کا چیپٹر کلوز کر دیا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی نیا نہ کوئی پرانا. اللہ جانتا تھا کہ ملا یہ حرکت کرے گا، یہ گپ چھوڑے گا کہ عیسیٰ دوبارہ تشریف لائیں گے. اس نے نبی کا دروازہ ہی سیل کر دیا، نہ اندر سے کوئی نکلے گا، نبوت کے چیمبر سے. دروازہ بند ہو گیا نا.
سیل کر دیا گیا ہے۔ نبوت کے چیمبر سے نہ کوئی چیمبر سے نہ کوئی باہر آئے گا، نہ کوئی باہر سے اندر جائے گا چیمبر میں۔ کیسا رہا؟ دروازے سیل کر دیا۔ اور جب عہدے دار ہی نہ رہا، عہدے دار ہی نہ رہا تو خالی سیٹ، نبوت تو عہدہ ہے نا، وہ تو خالی سیٹ ہے، اس سیٹ کے اوپر نبی آئے گا تو کام کرے گا نا۔ جب عہدے دار ہی نہ آئے گا، نہ ہوگا، تو خالی سیٹ کیا کرے گی، نبوت کیا کرے گی؟ عہدہ تو عہدے دار سے ہی چلتا ہے، اس سے سجتا ہے۔ لہذا نبیین کو ختم کرنے سے نبی پلس نبوت پورا چیپٹر ہی کلوز ہو گیا، پورا چیپٹر کلوز ہو گیا۔ اگر نبوت کو ختم کرتا تو یہ جواز باقی رہتا کہ وہ ٹھیک ہے، نبوت تو ختم کر دی اللہ تعالیٰ نے، لیکن جو پہلے سے نبی بنا ہوا ہے وہ تو آ سکتا ہے نا۔ کیا خیال ہے؟ اللہ تو جانتا تھا نا، لہذا اس نے نبیین کا دروازہ کلوز کر دیا۔ نبیین اب کوئی نہیں بنے گا، نہ آئے گا، نہ جائے گا، نہ پہلے والا نکلے گا، نہ باہر سے کوئی جائے گا۔ چیپٹر سیل ہو گیا یہ، بالکل یہ۔ لہذا نبیین کا دروازہ بند کر دیا۔ اب ساری کاریگری ان کی ہو گئی فیل، دونوں پارٹیز کی۔ دیکھیں میں ایک بات اور کر رہا ہوں کہ دونوں پارٹیز یہ دونوں گیم کرتے ہیں، دونوں پارٹیز کی، ختم نبوت والوں کی بھی اور اجرائے نبوت والوں کی بھی۔ دونوں کی کہانی عیسیٰ سے چل رہی ہے، عیسیٰ نے آنا ہے، عیسیٰ نے آنا ہے، عیسیٰ نے آنا ہے۔ وہ بھائی کسی نے نہیں آنا، اب عیسیٰ سے ان کی روٹی چل رہی ہے، اور عیسیٰ پر ہی دونوں کی دکانداری چل رہی ہے۔ ختم نبوت والوں کے بھی اور کے بھی عیش لگے ہوئے ہیں، اور قادیانی کے بھی عیش لگے ہوئے ہیں، مزے کر رہے ہیں۔ عوام کے ساتھ دونوں نے مل کر گیم کیا ہے۔ ابھی تو میں اور بہت کچھ پردے ہٹا سکتا ہوں کہ عوام کے ساتھ پچھلے 1400 سالوں سے گیم کیا گیا ہے۔ یہ جاننے کے لیے میری ویڈیوز ملاحظہ کیجئے یوٹیوب پر، نبی اور رسول کا فرق والیومز ہیں، اور اس کے 21 عنوانات ہیں، ہر چیز کی ڈیٹیل دی ہے میں نے۔ اب آخر میں ہم نے جو کہا تھا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ نیا نہ پرانا، ہم نے تو کہہ دیا نا۔ اب اس کی تصدیق میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے قلم سے ہی کرتا ہوں کہ دیکھو انہوں نے بھی یہ کہا ہے۔ لکھتے ہیں کہ میں اس بات پر محکم ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے نبی سلم خاتم النبیین ہیں، اور آن جناب کے بعد اس امت کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا، نیا ہو یا پرانا۔ حوالہ ہے اس کا نشان آسمانی صفحہ نمبر 29، ان کی اپنی کتاب۔ دیکھا جناب کیسی رہی؟ یہ مرزا صاحب کا اس وقت کا بیان ہے کہ جب یہ سٹھیائے نہیں تھے۔ چلیے اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ والسلام۔ اے ایس انصاری۔